نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وجميع أمته وبارك وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وعلى قراءة القرآن رواه کنز الامال صدق رسول وصدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، حاضرین محتشم، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، علماء کرام اور معززین علاقہ اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اج دا یہ پروگرام جلسہ تقسیم انعامات دے حوالے دے نال جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ گنج دے پلیٹ فارم نوں جامع مسجد شیر ربانی دے اندر انعقاد پذیر ہے، جن اندر میں اور تساں سب حضرات شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام بیلیاں دی حاضری اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، کچھ کو آمین۔ یہ جلسہ تقسیم انعامات دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ ماشاءاللہ انعامات تواڈے سامنے رکھے گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ تمہیں انعام دیتے جان گے، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، یہ انعامات تواڈی حوصلہ افزائی واسطے ہیں۔ یہ چھوٹے انعام نے، چھوٹے انعام، وڈا انعام تو رب نے عطا فرمانا جی، وڈا انعام اللہ پاک نے عطا فرمانا ہے۔ یہ صرف چھوٹے چھوٹے انعامات نے تاکہ جنہاں دوستاں نے چوک سجائے، بازار سجائے اور مسجد کے اندر جناب انہوں نے سجاوٹاں کی دیاں اور انہوں نے آسان انداز نال جلسہ جڑے وہ انعقاد پذیر کیتے تاکہ انہوں دا دل خوش ہو جائے۔ بہرحال یہ بڑا آسان اقدام ہے جماعت اہل سنت دا کہ ہر سال ہی جلسے دے اختتام دے ایک جلسہ تقسیم انعامات کے حوالے میں رکھا جاتا ہے۔ بڑی اچھی ریت ہے
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس جماعت اہل سنت نو دوام عطا فرمائے اور انہاں دے جنہیں نال تعاون کرنے والے حضرات نے اللہ رب العالمین سب نو شاد و آباد فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جھوگیاں میوادیاں دے اندر جڑا جلوس اج تو تقریباً 2 سال پہلے شروع ہے، پٹی صاحب 4 سال پہلے شروع ہوا ہے جھوگیاں میوادیاں والا جلوس۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس چیز پہ فخر کراں گا کہ اس جلوس کے اندر سب تو پہلے تقریر کرن دا شرف میں ناچیز نو حاصل ہے۔ یہ میرے واسطے اعزاز کی بات ہے اور ان کو ملتی جلتی گل بھی سنا دیا۔ اس دفعہ جڑا اشتہار چھپیا ہے جماعت اہل سنت پلیٹ فارم نو میلاد مصطفیٰ دا اشتہار، انہاں جڑا آخری جلسہ سی 13 اکتوبر تے مسجد عثمان غنی المعروف ڈوگراں والی اندے وچ بھی آخری بیان بندہ ناچیز دا ہویا ہے جی اندے وچ آخری بیان جڑا ہے اشتہار دا جڑا آخری پروگرام سی وہ بندہ ناچیز نو شان حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اساں سارے نو اس جماعت دے نال اللہ پاک وابستگی نصیب فرمائے اور اس جماعت اہل سنت نو اللہ رب العالمین دن 2 گنی رات 2 گنی اللہ رب العالمین ترقی نصیب فرمائے۔ احباب گرامی یہ کوئی تقریر کے نشے سے نہیں ہے، یہ صرف جلسہ ہے تقسیم انعامات، لیکن جماعت اہل سنت عہدیداران نے حکم فرمایا کہ 20 منٹ بیان علامہ منظور قادری صاحب کا ہوئے گا تے 20 منٹ والا بیان ہوئے گا۔ تے میں تھوڑے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، ان کا ترجمہ کا سماعت فرما تو گفتگو اپنی ختم ہو گئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبوا اولادکم علی 3 خصال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ کنیاں چیزاں جی؟ سارے بولو۔ ادبوا اولادکم علی خصال، فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاول، پہلی چیز حب نبیکم، فرمایا سب تو پہلے اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ۔ حب نبی، سب تو پہلے اپنی اولاد نو نبی پاک دی محبت سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے واقعات پڑھ پڑھ کے انہوں نے سناؤ تاکہ انہوں دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت انہوں دے دلوں نے گھر کر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دا ذکر کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ذکر کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا بیان کرو، فرمایا تاکہ تمہاری اولاد دے دلوں دے وچ تمہارے نبی دی محبت پیدا ہو جائے۔ تو احباب گرامی یہ جڑا پورا مہینہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام انعقاد پذیر ہوندے رہے، یہ ذکر کہنا ہوندا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا
انہوں نے فضائل بیان کیتے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، نبی پاک کے معجزات بیان کیتے گئے۔ ایک گویا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جلسہ کرنا اور نبی پاک دے فضائل دے آپ دے مناقب بیان کرنا ایک بالکل عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ہے۔ فرمایا حب نبیکم، سب تو پہلے اپنی اولادوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت سکھاؤ۔ میں عرض کراں گا اساں سارے حضرات اپنی مختلف مساجد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منا دے رہے، اور کچھ لوگ سارے مد مقابل سارے مقابلے دے اندر وہ سیرت دا جلسہ کر دے رہے۔ لیکن میں عرض کراں گا ایک سیرت ایک صورت میرے دوستو سیرت منائی نہیں جاندی، احباب گرامی سیرت اپنائی جاندی ہے، سیرت اپنائی جاندی ہے، سیرت منائی نہیں جاندی۔ سیرت مانا کہندا ہے نبی پاک دے افعال دا نام سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال دا نام سیرت ہے۔ سیرت منائی نہیں جاندی، سیرت اپنائی جاندی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد بھی منایا ہے تے نبی پاک دی سیرت بھی اپنائی ہے۔ الحمدللہ اسا سیرت اپنا دے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا دے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب نبیکم، فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 2 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُبُّ اہل بیت ہی، اور فرمایا دوسرے نمبر پہ اہل بیت دی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اسی بولو سبحان اللہ۔ یہ وہ حدیث ہے جن میں تمہیں سامنے تلاوت کی تھی، حب اہل بیت ہی، فرمایا دوسرے نمبر پہ اپنی اولاد نو فرمایا اہل بیت دی محبت سکھاؤ، انہوں نے اہل بیت دا ادب سکھاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض۔ نبی پاک نے فرمایا سنو میرے صحابہ، آسمان تارے دی وجہ دے نال قائم ہے، اور فرمایا زمین میرے اہل بیت دی وجہ دے نال قائم ہے۔ النجوم امان لأہل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، فرمایا جب تک تارے قائم نے آسمان قائم ہے، اور جب تک میرے اہل بیت موجود نے زمین والے ہلاک نہیں ہو سکتے۔ فرمایا النجوم امان لأهل السماء وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا فرمان مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا قراءۃ القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یستشفی بالقرآن وَلَمْ يَشْفَعُهُ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا، فرمایا اللہ کرے اس کو شفا کہیں سے ملے ہی نہ۔ قرآن میں تو ہر چیز موجود ہے، فرمایا قرآن کیوں نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتا، قرآن سے شفا حاصل کیوں نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اور کسی نبی کی امت کو نہیں ملی۔ اور آقا کریم نے فرمایا یہ وہ فاتحہ شریف ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہر بیماری کا علاج نہ چھوڑا ہے، ہر بیماری کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یستشفی بالقرآن فلا شفاء اللہ، فرمایا جو اللہ کے قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا،
فرمایا خدا کے رسول شفا ہی نہ ملے۔ تو احباب گرامی قرآن دے نال جوڑو، قرآن دے نال ناتا جوڑو، قرآن دے نال تعلق جوڑو۔ جس گھر دے اندر اللہ دا قرآن پڑھا جائے اس گھر دے اندر ہوائی نیل دا بسیرا نہیں ہوتا، اس گھر دے اندر دکھ درد نہیں آندے، اس گھر دے اندر پریشانیاں نہیں آندیاں۔ احباب گرامی جس گھر میں اللہ دا قرآن کھلدا ہے اس گھر میں اللہ پاک دی رحمت اترتی ہے۔ احباب گرامی حدیث واقع ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان لی بعیرون ضیاء، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے اپنے اونٹ کی رسی قرآن سے مل جاتی ہے۔ اندازہ کرو یار، سارا کچھ لگا گیا ہے، اسا پھر قرآن نہیں کھولیا، اسا پھر قرآن والے پاسے نہیں ہے۔ صحابہ کرام دا کتنا تعلق ہے قرآن دے نال، فرماتے ہیں سارے اگر جانور دی رسی بھی گم ہو جاتی ہے اسا قرآن کھول کے بیٹھ جاندے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سانو قرآن دستے ہیں کہ تواڈے جانور دی رسی فلاں جگہ تے پئی ہوئی ہے، اسا قرآن نو گل کر چھوڑیے۔ تو احباب گرامی یہی پیغام ہے کہ اللہ دے قرآن دے نال جوڑو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اپنے دل کے اندر رکھو اور اپنے اولاد نو، اپنے اہل و عیال نو اہل بیت دی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھاؤ اور نبی پاک دے مناقب نو سامنے بیان کرو، انشاءاللہ تواڈے گھر دے اندر دین دا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ علامہ سید صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ قرآن طب بیان کرتا کہ نہیں کرتا؟ علم طب کا بیان قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فوراً آپ نے قرآن پڑھا، فرمایا اللہ کا فرمان ہے کلو واشربو ولا تسرفو، فرمایا اللہ فرماتا ہے کھاؤ اور پیو ولا تسرفو، لیکن اپنی طلب تو زیادہ نہ کھاؤ۔ فرمایا جیڑا بندہ اپنی طلب تو زیادہ کھاندا ہے اوندا معدہ خراب ہو جاتا ہے، 80% بیماریاں اس معدے دی وجہ تو پیدا ہوندیاں نے۔ فرمایا اللہ دا قرآن فرماندا ہے کلو کھاؤ اور پیو لیکن زیادہ نہ کھاؤ کتے تسی بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ پاک نے قرآن دے وچ علم تے بھی بیان فرما چھوڑیا ہے۔ اب یار اندازہ کرو انہاں نوں ہر چیز قرآن پہ ملدی پئی ہے جی، انہوں نے ہر چیز قرآن میں ملتی پئی ہے، مجھے سب پہ جانتی ہے، لیکن اساں لوگوں نے قرآن کا تعلق نہیں جوڑیا جی، اساں دائیں بائیں نکل گیا جی۔ احباب گرامی اللہ رب العالمین آقب الحاکمین دا کروڑا احسان ہے الحمدللہ۔ ہون دے ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے نے دے جناب پوری دنیا اندر، پاکستان دے کتے رہ گیا، پوری دنیا دے اندر الحمدللہ انہوں نے مدارس جال بھی چھا چھوڑیا ہے، ہر پنڈ دے اندر ہر شہر دے اندر جناب انہوں نے ادارے کھولے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء بھی تیار ہو رہے ہیں، قرآن کے قاری بھی تیار ہو رہے ہیں، لہذا اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاد نو دین دی تعلیم جناب دیو، انشاءاللہ تمہارا سارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اے جماعت اہل سنت نے تم بہترین پلیٹ فارم عطا کیتا ہے۔ اے نہ کدی سوچا کرو یار اے بندہ فلانی تنظیم دا ہے، اے دے فلانی تنظیم دا ہے، اے دے سنیاں دی علماء کونسل دا ہے، اے دے جناب منہاج القرآن دا ہے، اے دے دعوت اسلامی دا ہے، اے سلطان باہو پریس دا ہے، اے فلانی تنظیم دا ہے۔ وہ یار ساریاں اپنیاں نے، اے نا جی، اے ساریاں اپنیاں نے جی، یہ بگانے تھوڑے نے، آئے سارے اپنے نے، لہذا انہاں نوں دور بھی کرنا چاہیے، نیڑے کرنا چاہیے، تو لہذا بھائی چارے دے نال الحمدللہ سانوں الحمدللہ سارے پنڈ دی فضا بہت ماشاءاللہ اچھی ہے، بھی سمجھے جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اکابرین محنت کر گئے ہیں۔ میں اپنی مسئلے کی گل بیان کی سی کہ دائیں بائیں جا کے دیکھ لو کی صورتحال ہے جی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جیڑا نظم و ضبط راجہ جنگ دے اندر ہے، جلسے دے شیڈول دا اور جناب اے جلوس دے معاملات دا ایسی مثال کدھر بھی نہیں ملتی، نہیں سمجھے جی؟
ہاں جی شابر صاحب دس رہے ہیں کہ اس گل نو رحمت والے نے منیا ہے ہوں رحمت والے تمہیں منی کرے نا یار انہوں کو تو پوری دنیا نہیں ہے جی وہ پھر تمہیں منی کرے نا جی یہ صدقہ کملی والے مصطفیٰ دا ہی ہے نا جی تے تساں یار اپنی ساکھ نو مضبوط رکھو اینو جناب جلنا یہ کمزور نہ کرو تواڈے بچہ دھما پیا نہ دائیں میں بھی یہ سارا فضل اللہ رب العالمین دا ہے اور صدقہ کملی والے مصطفیٰ دا ہے تو احباب گرامی یہ بہت اچھی ریت ہے اور بہت اچھا معاملہ ہے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین سب حضرات کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے میں جب مسجد داخل ہویا تے میں کہ یار چند بندے نے پتہ نہیں ایس کی جماعت نے جناب جلسہ بابا بار کر کے رکھا پنڈو آئی تے کتنے لوگ آ گئے جی تے میں رانا صاحب فراز صاحب نے فرمایا نہیں جی لوگ لگے ہوئے 9 بجے کے ٹائم دے تے انشاءاللہ آ جائیں گے الحمدللہ ویندے ویندے مسجد اندر ہی بھر گئی ہے ماشاءاللہ باہر جانے مفید ہے کہ ماشاءاللہ تمہارے محبت میں بھی اللہ رب العالمین سب نو سلامت رکھے اللہ رب العالمین سب نو شاد و آباد فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین